اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں تو پھر بھیجیے انہیں گوشت جو آپ سے ناراض ہیں، اور ناراضگی آپ کی ذاتی ہے، قربانی جو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، قربانی جب اللہ کی رضا کے لیے ہے اور سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم میں خم کرنے کا نام ہے، تو پھر ذاتی ناراضگی کی بنا پہ کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، پڑوسی کو گوشت نہ بھیجنا یہ سراسر اللہ کی محبت کے بالکل خلاف ہے، اور یاد رکھیے گا یہ اللہ رب العزت کے احکامات کے منافی ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی ذاتی رنجش یا ذاتی ناراضگی کی بنا پہ اللہ کی راہ میں اس بندے کو دینا چھوڑ دیتے ہیں، ترک کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ہمارا یہ انداز پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں اور مٹی پانی سیکھو اور اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ جو ناراض ہیں ان تک بھی آپ کو اپنا گوشت پہنچانا چاہیے، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ اس لیے نیکی کرنا چھوڑ دینا، قرض دینا بند کر دینا، یا اس کے ساتھ کسی مشکل میں کھڑے ہونا بند کر دینا، یا کسی محتاج کو، بے بس کو تنہا چھوڑ دینا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، یا پھر کسی مظلوم انسان کو ظلم سہتے ہوئے تنہا چھوڑ دینا، صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے میرے خلاف سازش کی تھی، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، یا اس نے مجھے دکھ پہنچایا تھا، تو اس کا مطلب ہے ہماری نیکیاں ہماری اپنی ذات کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ سبب کیا ہے کہ قرآن مقدس میں ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میری بیٹی پہ کوئی تہمت لگائے یا میری بیوی پہ کوئی تہمت لگائے، میری سسٹر پہ کوئی تہمت لگائے، تو میں کبھی نہیں ہو سکتا شاید میں اس کو معاف کر سکوں، لیکن اللہ رب العزت کا ذرا بہت وسیع ہے۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین بھی ہیں، ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں اور طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، ان کے اوپر جب تہمت لگی تو ان تہمت لگانے والوں میں ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ۔ یہ مصطح بن اساسہ غریب تھے، مسکین تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے۔ ابوبکر صدیق لوگوں کے ساتھ بلا امتیاز بہت اچھا سلوک کرتے ہوئے تعاون کرتے رہتے، مصطح بن اساسہ ان میں شامل تھے جن کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب اس تہمت کا جواب دیا اور کہا کہ عائشہ پاک ہے، اور جو لوگ تہمت لگاتے تھے ان کے اوپر حدیں بھی لگائی گئی اور ان کے بارے میں احکام نازل ہوئے، ان میں مصطح بن اساسہ بھی جب شریک تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ کے ساتھ تعاون کرنا بند کر دیا، اور کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم میں مصطح پہ کوئی چیز اللہ خرچ نہیں کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوگی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ جو اللہ نے جن کو مال عطا کر دیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ ایسی قسم اٹھا لے کہ ہم مہاجرین کے ساتھ یا مساکین کے ساتھ یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، صرف اس لیے کہ ہمارا ذاتی مسئلہ اس میں آ گیا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرے اور درگزر کرے۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بڑا بخشنے والا، تو آپ کو بھی اس کی صفت کو سمجھنا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں دوبارہ پھر مصطح بن اساسہ کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دوں گا۔ تو پیارے بھائیو، یہ ہے پیمانہ، معیار ہے۔ اگر میں اپنے پڑوس سے ناراض ہوں، وہ ناراضگی میری ذاتی ہے۔ اگر میں اپنے رشتہ دار سے ناراض ہوں تو وہ ناراضگی میری ذاتی ہے۔ کسی اپنے بھائی سے میں ناراض ہوں، بہن سے ناراض ہوں، میری ذاتی ناراضگی ہے۔ تو اس میں جو میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہوں اس سے وہ کیوں محروم ہو؟ اگر تو میں اس کو اس لیے محروم کرتا ہوں کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اور صرف مقابلے بازی کے لیے میں نے قربانی کی، میں اللہ کی راہ میں نہیں کر رہا۔ اور اگر اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں تو پھر بھیجیے انہیں گوشت جو آپ سے ناراض ہیں، اور ناراضگی آپ کی ذاتی ہے، قربانی چونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، وابغض للہ، اللہ کے لیے ناراض ہوتا ہے، وآتا للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے ہی دینے سے رک جاتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تکمیل ایمان کے لیے شرط یہ ہے اللہ کے لیے ہی دیا جائے اور اللہ کے لیے ہی روکا جائے۔
نہ دینے میں ذاتی مفاد انٹرسٹ شامل ہو، نہ روکنے میں اپنی ذاتی ناراضگی شامل ہو۔ السلام علیکم۔